الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، دنیا کی زندگی میں لمبی امیدیں باندھنا یا اسی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جانا بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ العنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا ہے: وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب
فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی حقیقت فقط کھیل کود جتنا ہے. جس طرح بچہ ایک گھر سے نکلتا ہے کتنی دیر وہ کھیل کود میں مصروف رہ سکتا ہے؟ گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، آخر اس نے گھر واپس آنا ہی. بے ہی جو ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری زندگی، کیونکہ ہمارا حقیقی گھر قبر و آخرت ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے. تو ہم جو دنیا میں آئے ہیں یہاں فقط اس زندگی کی حقیقت کتنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. لوگوں نے کیا سمجھی ہے یہ لوگوں کی خطا ہے، یہ سمجھنے والوں کی غلطی ہے کہ وہ اسی کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، یہ ان کی بہت بڑی خطا ہے. جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی مقصد کو لینے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت ہے بھی صحیح یا نہیں، تو قرآن و حدیث سے ہمیں نظر آتا ہے اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت اتنی ہے جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کھیل کود کی مانند ہے. کھیل کود ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی بھی ہو، بڑا کھیلے چھوٹا کھیلے، یہ ہمیشہ نہیں رہتا کھیل کود. ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ کھیل کود ہمیشہ نہیں رہتا. جاتے ہیں کھیل کے گھر آ گئے، گئے کھیل کے گھر آ گئے. تو اللہ پاک نے کیسی آسان سی مثال دی ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. فرمایا یہ تمہیں اس کا تو پتہ ہے نا کہ کھیل کود میں کوئی بقا نہیں ہے، ابھی ہے تھوڑی دیر بعد نہیں ہوگا، کل کو ہے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا. فرمایا حیات جو دنیاوی ہے اس کی حقیقت بھی فقط کھیل کود جتنی ہے. ہاں اگر تم، اللہ فرماتا ہے حقیقی زندگی چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سی زندگی ہے. خود فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، فرمایا لا ہی الحیوان، حقیقت میں زندگی ہے ہی وہی. حقیقت میں زندگی یہ تو زندگی ہے ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے حقیقی زندگی تمہاری قبر و آخرت والی ہے. اللہ نے کیسا پیارا اسلوب رکھا، فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ میرے بندے جان لیتے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ میرے بندے. دیکھیں اب لو کو یہاں پر استعمال فرمایا گیا کاش والا معنی پیدا کرنے کے لیے. بندہ اپنی طرف ہم نسبت کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، مثال جب کسی بات میں بندے کو بہت زیادہ حسرت ہو نا جی، تو بندہ کہتا ہے کاش کہ یار یہ اس طرح ہو جائے، کاش کہ یار یہ مسئلہ، اپنی طرف ہم نے نسبت کی ہے. اللہ جل شانہ کیونکہ جسم سے منزہ ہے، ما یلیق بشانہ، اس نے لو کانوا یعلمون فرمایا اپنی شان کے لائق. ہم کہہ رہے ہیں جس وقت ہم حد سے زیادہ کسی کام کی حسرت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ جملہ ہم بے ساختہ بولتے ہیں کاش کہ یار کسی طرح یہ ہو جاتا، کاش کہ یار یہ کسی طرح. تو اللہ جل شانہ نے وہی اسلوب رکھا، لو کانوا یعلمون، فرمایا کاش کہ میرے بندے جان لیتے کہ یہ زندگی جس کو یہ سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں یہ بالکل فنا ہو جائے گی. یہ ابدی زندگی، ابدی زندگی اگر چاہتے ہو تو پھر وہ قبر و آخرت کی زندگی ہے. ان الدار الآخرۃ لا ہی الحیوان، فرمایا حقیقی زندگی تمہاری جو ہے وہ قبر و آخرت کی زندگی ہے. اب بندہ غور کرے، قرآن نے ہمیں اسی زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہاری حقیقی زندگی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی پائیداری ہے، نہ اس کے اندر کوئی بقا ہے، یہ بس ہے، ابھی ہے تھوڑی دیر بعد نہیں ہوگی. اس کی تو کثیر مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ضروری نہیں کہ بندہ کہے نقل ہی، کئی باتیں اسی دنیا میں نقل بھی قرآن و سنت سے جو ہو ہمارے لیے تو وہ عین ایمان ہے، اس کو مانے بغیر گزارا نہیں. لیکن جب بندہ سامنے کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو پھر وہ اسی پر پریکٹیکل کی صورت جب دیکھ لیتا ہے تو اس کو مزید یقین ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آپ کے سامنے ہوا ہوگا، کسی شخص کا اعلان ہوتا ہے وہ انتقال کر گیا، آپ اچانک بول اٹھتے ہیں یار وہ تھوڑی دیر پہلے تو میں نے دیکھا وہ زندہ تھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا وہ. ایک بندے کا انتقال ہو گیا، ایک شخص نے کہا یار ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو دیکھا وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا.
تو اس نے کہا بھائی اسی موٹر سائیکل پہ تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، تو نے تو اس سے پہلے دیکھا تھا۔ پریکٹیکل بھی یہی ہے کہ ابھی ہے، تھوڑی دیر بعد یہ زندگی نہیں ہے، جس کی مثال ہم ایک اور بھی دے سکتے ہیں۔ ابھی میں زندہ ہوں لیکن 1 سیکنڈ کے بعد کی اپنی زندگی کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جو زندگی اتنی کم ہو، بندہ اس کو 4 چاند لگوانے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرے، کیا یہ عقل مند انسان ہے؟ خود سوچے، جس زندگی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی بقا ہی نہیں ہے، اس زندگی کی عیش و عشرت میں جانے کے لیے بندہ اللہ رسول کی معاذ اللہ نافرمانیاں کرے، یہ بندہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن عقل مند نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص دانشور عقل مند نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ہمیشہ عقل مند اسی کو کہا ہے جس نے قرآن کے اصول کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اس کے سوا کوئی جو مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، ڈگریوں سے عقل نہیں آتی، ڈگریوں سے عقل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقل اس وقت آتی ہے جب بندہ بندگی میں آ جائے۔ اللہ نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، جب بندہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عقل مند انسان ہے۔ اللہ کی بارگاہ، بھلے اس نے ایک جماعتی سکول کی نہ پڑھی ہو، سکول پڑھنا کوئی عقل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین عالی شان بھی اس موضوع پہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب غور کرنا، صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع۔ کتنی پیاری سرکار نے ہمیں مثال دی ہے کہ یہ زندگی بالکل ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کوئی بقا نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا وما الدنيا في الآخرة، فرمایا دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے ساتھ اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنا چاہے، آخرت کی زندگی کے ساتھ اگر کوئی اس کا، کہ آخرت کی زندگی کتنا ہے اور یہ دنیا کی زندگی کتنا ہے، اپنے طول کے اعتبار سے، زیادہ ہونے کے اعتبار سے، یہ دنیاوی زندگی لمبی ہے یا قبر و آخرت کی زندگی۔ فرمایا اگر کوئی شخص ان دونوں میں کیا کرنا چاہے، موازنہ کرنا چاہے، تقابل کرنا چاہے کہ یار یہ زندگی طویل ہے یا وہ زندگی، تو سرکار نے فرمایا میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ میں اس کا کیا بتا دیتا ہوں؟ طریقہ جو ایک عام سے انسان کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ یہی تو فصاحت و بلاغت ہے، مشکل سے مشکل بات کو اتنا آسان کر کے پیش کرنا کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ یہ سرکار کا ترہ امتیاز ہے، کیونکہ آپ جیسا فصیح و بلیغ انسان کائنات میں رب نے کسی اور کو بنایا۔ اب سنیں مثال کیا دی، فرمایا یجعل احدکم اصبعہ، تو پھر چاہیے تم میں سے کوئی ایک بندہ، تم میں سے کوئی اپنی کسی ایک انگل کو، اپنی کسی ایک انگل کو یجعلو داخل کر دے، فی الیمی، دریا میں، سمندر میں، دریا میں یا سمندر میں۔ فرمایا جب داخل کر لے اس کے بعد واپس کھینچے اس کو، اس کے بعد واپس کھینچے اس کو، پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ اب دیکھیں اس انگل کے ساتھ جو پانی لگا ہے اس سمندر کے پانی کی بنسبت، کیونکہ سمندر میں انگلی داخل کی وہاں بھی پانی ہے، فرمایا پھر اپنی انگلی کو پیچھے کھینچے، پھر اپنی انگلی کو پیچھے۔ سرکار نے فرمایا اب غور کرے انگل پہ پانی کتنا ہے اور سمندر میں کتنا ہے، انگل پہ پانی کتنا ہے اور کتنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو انگل پہ پانی ہے یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، اور جو سمندر میں پانی ہے یہ قبر و آخرت کی زندگی کی مثال ہے۔ دیکھیں اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کہ یہ زندگی بالکل ہی کچھ نہیں ہے۔ کسی سادہ سے سادہ بندے سے بھی آپ یہ بات کر لیں، یار ایک شخص نے سمندر میں انگلی کو ڈبویا،
پھر نکال لیا. اس سے یوں پوچھے انگل والا پانی زیادہ ہے یا سمندر والا پانی؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, انگل پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. انگل پہ تو جب سمندر کی طرف نسبت کی, انگل پہ تو کچھ پانی ہے ہی نہیں. تو سرکار نے بھی یہی فرمایا, سمندر کی پانی سے مراد لی آخرت کی زندگی. جو انگل کے ساتھ سمندر کا پانی لگ کے مس ہوا, ٹھہر گیا انگل کے ساتھ, اس سے مراد لی دنیا کی زندگی. تو جس طرح یہاں اس کو سمجھ آئی ہے کہ کیسی باتیں پوچھتے ہو, انگل پہ تو پانی ہے نہیں بلکہ سارا پانی کہاں ہے؟ سمندر میں. سرکار نے فرمایا بس ایسے ہی یہ تو زندگی ہے ہی نہیں, ساری زندگی آخرت میں ہے, ساری زندگی. تم اس کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہو. سرکار بھی تو یہی ہمیں سمجھا رہے ہیں, سرکار علیہ السلام بھی تو ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ زندگی کچھ نہیں. اس زندگی میں جتنا ہو سکے رب کی عبادت کر لو, جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لو. یہ نہیں کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے اسرائیل آئے تمہاری روح قبض کرے اور تمہاری آخرت کی جس کو سمندر کے ساتھ تشبیہ دی, اتنی طویل زندگی ہمیشہ جہنم کے اندر برباد ہوتی پھرے. سرکار بھی تو یہی فرمانا چاہتے ہیں ہمیں. ہمارے لیے یہ نصاب ہے. آج غور کریں, ایک بندہ آج حرام روزی کماتا ہے, ایک بندہ کسی غریب کا حق کھاتا ہے, ایک بندہ سود پہ پیسے رکھ کے کھاتا ہے, سودی مال, ایک رشوت لیتا ہے, ایک یتیموں کا مال کھاتا ہے. یہ جتنے بھی کوئی ایسے بے سو بے لگام ہیں جو شراب بیچ کے دولت کما رہے ہیں, کوئی قتل کر کے دولت کما رہے ہیں, ان سب کا آخر یہ مقصد ہے کیا؟ اتنے بڑے بڑے جرم کر کے دولت کمانے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. بس میں یہ کر لوں گا تو گاڑیاں آ جائیں گی, میں یہ کر لوں گا تو کوٹھیاں بن جائیں گی, میں یہ کر لوں گا تو بینک بیلنس بڑھ جائے گا, یہ کر لوں گا تو پلاٹس خرید لوں گا. اس نے یہ نہ سمجھا کہ ان کاموں سے تو رب ناراض ہوتا ہے, ان کاموں سے تو بندے پہ جہنم لازم ہو جاتا ہے. اور اس زندگی کی اس نے حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے. اگر جانتا ہوتا تو کبھی اس زندگی کو عیش بنانے کی سوچتا ہی نہ. کیوں؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا فرمان علی شان ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کو سرکار علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور سرکار مدینہ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی. فرمایا دنیا میں عیش و عشرت ہے ہی نہیں. عیش تو فرمایا ہے ہی آخرت میں, عیش تو ہے ہی. یہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ یہودیوں کی, کافروں کے لیے جملہ تھا, مشرکین کے لیے تھا؟ نہیں, یہ مسلمانوں کے لیے جملہ تھا کہ مسلمان دنیا میں عیش و عشرت میں پڑھنے کے لیے نہیں آتا. مسلمان دنیا میں آتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہاں, اس کی عیش و عشرت کے انتظام رب نے جنت میں کر رکھے ہیں. رب نے کہاں کر رکھے ہیں؟ اس لیے فرمایا دنیا میں عیش نہیں, لا عیشہ فی الدنیا, دنیا میں عیش ہے ہی نہیں. ہاں فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو پھر مسلمان عیش کرے گا کب؟ فرمایا مسلمان کے لیے عیش ہے آخرت کی زندگی میں. تو وہ کیسا مسلمان ہے جس نے سرکار کے فرمان کے الٹ کر دیا, جس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں, اس میں وہ جھوٹی خواہشات کو اپنانے کے لیے عیش و عشرت میں پڑ گیا, اور جو حقیقی عیش و عشرت تھی اور طویل زندگی تھی اس کو اس نے برباد کر دیا. اس زندگی کو اس نے کیا کر دیا؟ ظاہر ہے جب غلط کام کرے گا تو اللہ کہاں داخل کرے گا؟ جہنم انہی لوگوں کے لیے بنا ہے جو اللہ رسول کی شریعت کو توڑتے ہیں. تو پھر سرکار علی وقار علیہ السلام کی پہلی حدیث اور دوسری حدیث سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان تو بس اسی میں مصروف رہے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں, اور ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں, خواہ میں امیر رہوں یا میں غریب رہوں. معیار امیر اور غریب ہونا نہیں, ہمارا یہاں معیار ہے رب رسول کو راضی کرنا. کیا جو لوگ رب رسول کو راضی کرتے ہیں وہ امیر نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ لوگوں نے نہ جانے یہ کہاں سے نظریہ نکالا ہے, جی حلال کمائے تو بندہ امیر نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کے اندر باقاعدہ جملہ بولا جاتا.
یہ آج کے زمانے میں کون کو کہہ رہے ہیں؟ ہم کون کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ کون میں تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم کون نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں مسلمان۔ کون کا معنی ہے عام، مسلمان کا معنی ہے خاص۔ ہم خاص لوگوں کی بات کرتے ہیں، عام کی بات نہیں کرتے، کیونکہ مسلمان لوگوں کی طرف جب نسبت کریں تو مسلمان خاص ہیں۔ اللہ کی عطا سے ہم مسلمان ہیں، ہم عام لوگ نہیں، ہم خاص لوگ ہیں کہ اس رب نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہمیں توحید اپنے آپ کو وحدہ لا شریک ماننے کی رب نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم رب کو کیا مانتے ہیں؟ اس کے پیارے محبوب کو آخری سچا رسول مانتے ہیں۔ عام لوگوں سے ہم نکل آئے، جب ہم نے رب رسول کی گواہی دے دی اس وقت عام لوگوں سے ہم تو خاص لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ خاص لوگ حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو بھلے وہ بھوک سے ہی مر جائیں۔ اگر ایسی حالت آ جائے تو تب بھی رب کا شکر ہی ہے، کیونکہ وہ رب ہے جس حالت میں رکھے بندے کو تو اعتراض کرنے کی مجال ہی نہیں ہے۔ چاہے گا تو دے دے گا ایک ٹائم کا کھانا، اگر نہ دے تو ہمارا مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کتنی خوب بات اپنے رب کو عرض کی، یا اللہ مجھے ایک دن دیا کر کھانے کو تاکہ میں کھا کے تیرا شکر کروں، ایک دن مجھے نہ دیا کر کھانے کو تاکہ میرے پاس نہ ہو تو میں تب بھی تیرا شکر کیا کروں۔ اور یہ صرف زبانی کلامی دعوے نہیں ہیں، یہ دعوے صرف زبانی کلامی، قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار کے گھر میں ایسی حالتیں گزری بھی ہیں۔ ایک دن کی بات نہیں، کئی دن آپ علیہ السلام کے گھر میں کھانا نہیں پکا کرتا تھا، کئی دن۔ ادھر نسبت کریں اور سرکار کی عزت کو دیکھا جائے، ادھر اپنی طرف نسبت کریں اور اپنی عزت کو دیکھیں۔ ہمارے گھروں میں کیا کچھ سہولیات ہیں، ادھر کیا نظام ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ آتی کہ ادھر دونوں جہانوں کے مالک و مختار آقا علیہ السلام ہے، کبھی ہے گھر میں تو کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کبھی گھر میں کھانے کو۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہ سے پوچھ لیں، سرکار جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے تو کیا چیز چھوڑی ہے وراثت میں؟ آپ فرماتی ہیں ایک سواری تھی سرکار کی، ایک وہ تلوار جس سے آپ جہاد فرما کرتے تھے، سواری پہ تو آپ ظاہر جاتے تھے نا جہاد کے لیے، اور جو زمین تھی وہ آپ نے پہلے ہی فی سبیل اللہ وقف کر دی تھی، وہ آپ نے پہلے ہی فی سبیل اللہ فرمایا، ایک دینار یا ایک درہم بھی سرکار نے وراثت میں نہیں چھوڑا۔ سرکار علیہ السلام نے وراثت میں کئی دفعہ سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ہم نے کھجور یا کھجور کی گٹھلیاں چوس کے پانی پی کے بھی گزارا کیا ہے، پانی پی کے بھی گزارا۔ دیکھیں ہمیں رب 3 دفعہ کھانے کو دیتا ہے، ہم پھر بھی اس رب کے شکر گزار بندے نہ بنے تو یہ بے حسی کا عالم ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ اہل بیت سرکار علیہ السلام کا زمانہ اس قدر کسی شخص کو بھی کھانے میسر نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہمیں، جس غربت میں ان لوگوں نے زندگی بسر کی ہے۔ وہاں پہ تو اصحاب صفہ جو سرکار کے پاس دین سیکھتے تھے، ان بیچاروں کے پاس تو پہننے کے لیے بھی پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی جس کو اوڑھ لیتے، اور لکھا ہے بقاعدہ مسلم اور بخاری میں، وہ بیچارے اپنے گھٹنوں کے نیچے سے نا اس چادر کو پکڑے رکھتے اس طرح، کس خوف سے؟ کیونکہ وہ پوری نہیں ہوتی تھی چادر، نیچے تک نہیں جاتی تھی، ایک ہی چادر پورے جسم پر، گھٹنوں کو نیچے سے اس کو پکڑ کے رکھتے کہ کہیں سطر نہ نظر آ جائے۔ سرکار کے صحابہ نے یوں زندگی بسر کی، اور ہم اسی زندگی کو بنانے کے لیے رب کو ناراض کریں، رسول اللہ کو ناراض کریں، یہ انسانیت ہے؟ یہ انسانیت سے گزر جاتا ہے جو شخص، پھر وہ یہ ایسے کام کرتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے اپنا نہ دیکھتا ہے پرایا، بس ایک ہی ہے، دولت دولت اور دولت، دولت دولت اور دولت۔ سرکار علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا 1450 سال کم و بیش آج سے پہلے، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ سرکار کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حوله۔
آپ فرماتے ہیں ایک دن کی بات ہے، سرکار ممبر پہ تشریف لائے، جالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، سرکار کس جگہ تشریف لے آئے؟ ممبر پر، وجلسنا حولہ، اور ہم سرکار کے ارد گرد بیٹھ گئے، صحابہ سرکار کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب ہم بیٹھ گئے تو سرکار نے ہمیں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا جملہ ہے؟ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان مما اخاف علیکم من بعدی، جو مجھے اپنی امت کے اوپر خوف ہے اپنے چلے جانے کے بعد، ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد مجھے جس چیز کا اپنی امت پہ خوف ہے، ایک چیز ان کو ہلاک کر دے گی، وہ کیا ہے؟ فرمایا ما یفتح علیکم زہرت الدنیا، اللہ تمہیں مال کی وسعت دے دے گا جو میرے بعد میں آنے والی میری امت ہوگی، اللہ ان کو مال کی وسعت دے گا، اور یہ مال کی وسعت کی وجہ سے اللہ کے نافرمان بن جائیں گے، اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اکثر مالداروں کی حالت آپ دیکھیں نافرمانوں جیسی ہے، اکثر مالداروں کو دیکھ لیں آپ، بڑی بڑی فحاشی کی محفلیں، بڑی بڑی بے حیائی عریانی کی محفلیں، گانے باجے، شراب نوشی، ناچ ڈانس، کنجر خانہ، یہ کسی غریب کے گھر نظر نہیں آئے گا۔ جو روٹی کو تنگ بیٹھا ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے ایک کنجر کو 3 یا 4 لاکھ روپیہ کہاں سے دے گا، یا لاکھ روپیہ کہاں سے دے گا اس کنجری کو جس نے آ کے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے جس چیز کا خوف ہے اپنی امت پر، اللہ ان کے لیے مال کی وسعتیں دے دے گا میرے چلے جانے کے بعد، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ جب تک سرکار تھے بڑی غربت تھی، سرکار دنیا میں گئے، جو آپ نے غیب کی خبر دی وہ بالکل ہر آنے والے دور میں پہلے سے زیادہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر آنے والے دور میں۔ فرمایا رب ان پہ مال کے خزانے کھول دے گا، اور پھر یہ رب کے نافرمان ہو جائیں گے، پھر یہ رب کے کیا ہو جائیں گے؟ نافرمان ہو جائیں گے۔ سادہ سی مثال ہے، ایک بندے نے کسی سے دشمنی کر لی، لیکن وہ بندہ غریب ہے جس نے دشمنی کی ہے، زیادہ سے زیادہ گالیاں دے گا اور کیا کر سکتا ہے، لیکن معاذ اللہ اللہ نہ کرے اگر وہ ہوتا بہت زیادہ امیر شخص تو اس نے کرایہ کے بدماش تلاش کرنے تھے اور ان کو پیسے دے کے اس کو قتل کروا دینا تھا۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، یہ صرف میں مثال نہیں دے رہے، آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ آج یہ جو قتل و غارت ہے اس ملک کے اندر، یہ سب پیسے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، پیسوں کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے، فرمایا اس امت کو جب اللہ مال کے خزانے اس پہ کھول دے گا یہ نافرمان ہو جائے گی، مجھے اس بات کا خوف ہے، اس پر مجھے اس بات کا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پیسے دیے حرام پہ لگانے کے لیے نہیں دیے، اللہ اپنا رزق بندے کو دے تو پھر اللہ نے جہاں جہاں جائز قرار دیا پیسہ وہیں لگنا چاہیے، حرام پہ جو پیسہ لگے گا اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اس کو بھی بڑی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعس عبد الدینار والدرہم، فرمایا ہلاک ہو گیا، تعس ہلاکہ کے معنی میں ہلاک ہو گیا کون؟ عبد الدینار والدرہم، فرمایا دینار اور درہم کا جو بندہ ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، حالانکہ بندے تو سارے اللہ کے ہیں۔ عبد الدینار والدرہم، سرکار فرمایا جو بھی دینار اور درہم، سادہ جو مال کا بندہ ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں جو کرنسی تھی درہم اور دینار تھے، جو بھی مال کا بندہ ہے سرکار نے فرمایا وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ اول تو یہ دیکھنا کہ یہاں مال کے بندے سے مراد کیا ہے؟ جو صرف دولت 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 بس دولت، اس کے سوا اس کی زبان سے اور کچھ نکلتا، جس طرح آج کل اکثریت کی حالت یہی ہے، میں یہ لے لوں، میں وہ لے لوں، میں یہ، بھائی سب کچھ لیں لیکن دولت کو کمائے حلال طریقے سے۔ اسلام منع نہیں کرتا، اسلام نہ اچھی سواری سے منع کرتا ہے، نہ اچھا پہننے سے منع کرتا ہے، نہ اچھی رہائش سے منع کرتا ہے، نہ اچھا کھانے سے منع کرتا ہے،
ہاں اسلام کہتا ہے اصول تو اسلام کے دے، حلال سے کما بھلے جو مرضی سواری لے، اسلام تجھے منع کرتا، حلال کی کمائی ہو جو مرضی گھر میں کھانے پکا، اسلام تجھے روکتا، کمائی بھی حلال کی ہو اور جو کھایا جا رہا ہے وہ بھی حلال ہو، وہ بھی کیا ہو، اسلام اس بات سے نہیں روکتا۔ صبح شام دوپہر ہر وقت تتر بٹیر کے ناشتے کرے، دوپہر کو بکرے سے کھائے، شام کو بکرے سے کھائے، ہرن سے کھائے، حلال کی روزی سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام منع، ہاں اگر حرام سے دال بھی لے تو اسلام روکے گا، کیونکہ اسلام کے اصولوں کے خلاف چلنے کی اجازت۔ اب سرکار نے یہاں کیا فرمایا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا جو 24 گھنٹے دولت دولت بس دولت، نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پرایا ہے، بس مجھے تو دولت ہی چاہیے بھلے کسی کو قتل ہی کرنا پڑے، ایسا بندہ کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ پھر سرکار نے اس کی وضاحت کی، ان اعطی راضیہ، اگر اس کو مل جائے پیسہ تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، بس میں ٹھیک ہوں، اور اگر اس کو نہ ملے تو اللہ کی ذات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ مجھے ہی تو نے غریب بنانا تھا، تیرے اور بندے نہیں تھے غریب بننے کے لیے، میرے اوپر ہی تو نے غربت کو مسلط کر دیا، مصیبت کو مسلط کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہ بھائی اللہ کسی کا محتاج تھوڑی ہے کہ ایسے گلے شکوے اللہ کی بارگاہ میں کیے جا رہا، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کو جس حالت میں رکھے، بندے کو تو چاہیے صرف شکریہ ادا کرے، صرف کیا ادا کرے، شکریہ ادا کرے۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنی پیاری بات ہمیں سمجھائی ہے اسی معاملے پر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ بندہ جس حال میں ہو کیا رہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اس کے لیے سرکار نے ایک اصول بھی دیا ہے، جب ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کے اس اصول پر چلیں گے، گارنٹی سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں بندہ رب کا ناشکر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم نے اس اصول کو اپنانا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ دیکھیں، سرکار علیہ السلام کا فرمان سنیں، اصول کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال علیہ السلام۔ کتنی پیاری بات ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا انظروا، دیکھا کرو، دنیا کی بات ہو رہی ہے، مال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کبھی دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے نا دوسروں کو تو دیکھنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن فرمایا جس طرح میں کہوں اس طرح دیکھنا ہے، جس طرح میں کہوں انظروا، دیکھو کوئی مسئلہ نہیں۔ الی من ہوا اسفل منکم، جو تمہاری دنیاوی حالت سے نیچے والی حالت کا ہے اس کو دیکھ۔ فرض کرتے ہیں ہم مثال دیتے ہوئے، اگر میرے پاس موٹر سائیکل اللہ نے دیا ہے سواری کے لیے، اس کی مہربانی ہے، نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس حدیث کا مقصد کیا ہے، مجھے کس طرف دیکھنا چاہیے؟ جب کار والے کی طرف دیکھوں گا تو میں نہ شکرہ بنوں گا، میرے ذہن میں فوراً آئے گا یا اللہ وہ بھی تیرا بندہ میں بھی تیرا بندہ، مجھے کار کیوں نہیں دی؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب میں جاؤں گا نا سائیکل والے کی طرف، کیونکہ سرکار کا دیا وہ اصول ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا نہ اترے، تو فوراً میں ہاتھ اٹھاؤں گا، مولا تیرا شکر ہے، یہ بھی تو تیرا بندہ ہی ہے، یہ بھی تو تیرا میری اتنا مسلمان ہی ہے، تیرا شکر ہے وہ اپنی طاقت خرچ کر کے سفر کر رہا، پھر بھی میرے جتنا تیز نہیں جا سکتا، میں سکون سے بیٹھا ہوں، مولا تیرا شکر ہے میں سکون سے جا رہا ہوں، تیرا شکر ہے میں۔ یہ صرف موٹر سائیکل کی مثال تو سمجھانے کے لیے تھی۔ ایک بندہ ہے جس کا مکان کچا ہے، اب حدیث کا مقصد کیا ہے، وہ کوٹھی والے کی طرف نہ دیکھے، پکے مکان والے کی طرف نہ دیکھے، ورنہ اللہ کا نہ شکر ہو جائے گا۔ وہ کس طرف دیکھے، جس بیچارے کا اپنا ہی نہیں ہے، جو کرایہ کے مکان پہ بیٹھا ہے۔ کچے مکان والا جب کرایہ والے کی طرف نگاہ کرے گا، سرکار نے فرمایا اس کا ذہن اس کو مجبور کر دے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے جیسا بھی ہے اپنا تو ہے، یہ تو خوف نہیں ہے کہ شام کو مالک کا مکان آئے گا چلے مکان خالی کر۔ شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟
میں ابھی مثالیں دے رہا ہوں، آخر میں یہی جملہ سرکار کا بھی عرض کروں گا. پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو دیکھ، لیکن یہ دنیا کے مال کے اعتبار سے ہے. جب دین میں غور کرنا ہے تو اپنے سے اچھے کو دیکھنا ہے. اپنے سے، اگر میں نماز نہیں پڑھتا بالفرض تو مجھے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے میں 2 پڑھتا ہوں میں کہوں وہ بھی ہے، خیر ہے وہ 1 پڑھتا ہے نا. مجھے اس طرف نگاہ کرنی ہے جو 5 پڑھتا ہے، تاکہ میرے ذہن میں بھی ہے یہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے، یہ بھی مسلمان ہی ہے، میں بھی 5 ہی پڑھوں. میں بھی کیسی پڑھوں؟ 5 ہی پڑھوں. دین کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہ معاملہ دنیا کا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے رہو گے تو رب کا شکر بھی ادا کرتے رہو گے. رب کا شکر ادا بھی. پھر سرکار نے خود منع فرما دیا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. فرمایا جو دنیاوی اعتبار سے تجھ سے فوق ہے، تجھ سے زیادہ ہے، وَلَا تَنْظُرُوا، اس کی طرف نگاہ مت اٹھانا، ورنہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کا نہ شکر ہو جائے گا. تو اللہ کا کیا ہو جائے گا؟ جس طرح میں نے مثال دی کچے مکان والا، اب شروع ہو گیا کوٹھی والے کے دیکھنا، شروع ہو جائے گا ساتھ ہی ذہن، یا اللہ اس کو کوٹھی دی ہے میں تیرا بندہ نہیں تھا، یا اللہ اس کو تو نے اتنے عالی شان گھر دیا مجھے کچا کیوں دیا ہے؟ یہ رب کی ذات پہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ جو رب پہ اعتراض کرے وہ کس درجے کا انسان ہے؟ مسلمانیت کو چھوڑے آپ، وہ بتائے وہ انسان کس درجے کا ہے؟ اس کی کیا جرات ہے کہ رب کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اس نے کبھی اپنے آپ کو سمجھ ہی کیا رکھا ہے؟ اس مالک کے لم یزل کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے جس کی بارگاہ میں رب کے نبی انبیاء رسول بھی کانپتے ہیں. اس نے اس رب کو سمجھا کیا ہے؟ اس کی اپنی کیا ویلیو، اس کی کیا عزت ہے کہ رب کی بات پہ اعتراض کرتا ہے؟ جو مرضی کر، رب کا کچھ نہیں جاتا. جب کوئی اعتراض کرتا ہے رب اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. رب اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ اس لیے سرکار نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی، فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھنا ورنہ تم رب کے ناشکرے ہو جاؤ گے. اس اصول پہ چلو گے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ شکر گزار. مثال کے طور پر ایسی مثال کتب کے اندر بزرگان دین کی بھی ملتی ہے. ایک بندہ ہے جو اتنا غریب ہے جس کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں، سرے سے پیدل چل رہا ہے. اب اگر وہ جوتے والے کی طرف دیکھے گا نہ شکر ہو جائے گا. اگر اس کے سامنے کوئی ایسا آ جائے جس کی ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہوں، میں نے پہلے کہا ایسی مثالیں بزرگان دین سے بھی منقول ہے، اس کی ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہوں تو فوراً سجدے میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیا ہوا اگر جوتے نہیں ہیں تو تیرا شکر نہیں ہے کہ میں چل تو رہا ہوں. یہ بھی تو میرے جیسا تیرا بندہ ہے، یہ بھی تو انسان ہے جس کے پاؤں نہیں، جس کی ٹانگیں نہیں، جو چلنے سے معذور ہے، جو ایک قدم اٹھانے کے لیے دوسروں کا محتاج بیٹھا ہے. مولا تیرا میرے اوپر کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے چلنے کی توفیق تو دے رکھی ہے. اصول یہی ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بن جائے گا، اور اگر اپنے سے اوپر کی طرف جائے گا نہ شکرہ ہونا شروع ہو جائے گا. سرکار نے منع فرما دیا ہے دنیاوی معاملے میں، فرمایا اپنے سے فوق کو نہ دیکھ، اپنے سے تحت کو دیکھ. جس کا رتبہ تجھ سے کم ہے اس کو دیکھ، پھر تو اپنے رب کی نعمتوں کا نہ شکر نہیں کرے گا، کبھی بھی نہ شکری نہیں ہوگی تجھ سے. ہمیشہ تو یہی کہے گا مولا تو نے جس حالت میں رکھا تیرا احسان ہے. تیرا کیا ہے؟ کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، وہ کسی کا محتاج تو ہے نہیں. انبیاء اور رسول جس کے محتاج ہوں، ہمارے جیسوں کی پھر کیا بات ہے؟ انبیاء رسول بھی اللہ کے محتاج، اور اللہ ایسی ذات ہے جو کسی کے محتاج ہے. تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا کہ رب جس حالت میں رکھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حالت میں رکھے ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. جس کیفیت میں تبدیل کر دے ہم نے صرف رب کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے. جس طرح جو میرے بھائی پہلے بیٹھے ان کو میں پیچھے مثالیں دے آیا ہوں قرآن و سنت سے. اس زندگی کا کوئی بھروسہ، تو بھائیو جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہ ہو اور آخرت والی زندگی کا یقین ہو
کہ وہ کبھی ختم ہونے والی، تو پھر وہ کیسا عقل مند بنتا ہے جو یقینی زندگی کو، جس کی کوئی انتہا عبدالآباد چلی جائے گی، وہاں موت ذبح کر دی جائے گی، جو جہاں گیا وہیں رہے گا، جہنم کو گیا بس جہنم ہے، جنت کو گیا بس، وہاں پر موت تو کیا کسی بندے کی جوانی میں تغیر بھی نہیں آئے گا۔ غور کریں، موت تو دور کی بات ہے، جو جوان ہے بس عبدالآباد جوان ہے، اور جنت پہ سارے جوان ہوں گے، اور جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا شخص جنت میں نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ایک بوڑھی عورت نے لے لیا تھا، سرکار نے بھی ایک عورت سے یہ جملے فرمائے تھے، کیونکہ کبھی کبھی آپ مزاح فرما لیا کرتے۔ ایک عورت آئی نا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے میں جنت میں جاؤں، فرمایا بوڑھا شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ رونے لگی۔ پھر سرکار نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ الواقعہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تجھے جوان کرے گا پھر جنت میں بھیجے گا، جا تو جنت میں جائے گی۔ تو خوش ہوتی ہوئی چلی گئی۔ وہاں تو جوانی بھی ختم نہیں ہوگی، داڑھی کا ایک بال کسی جنتی کے چہرے پہ نہیں ہوگا، اور وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، بس جب بھی کوئی دیکھے گا محسوس ہوگا کہ شاید ابھی نکل آئے گی، شاید ابھی، لیکن وہ کبھی نکلے گی نہیں، لیکن وہ کبھی نکلے گی، کیونکہ وہاں بال صرف وہاں ہوں گے جن بالوں سے حسن اور زیب و زینت ہوتی ہے، بقایا تمام جسم کے بال ختم، تمام جسم کے بال، جہاں بول و براز تک نہ ہو، جہاں بول و براز تک نہ ہو، پیشاب و پخانہ، خون، کوئی چیز نہ ہو جس جگہ، اس جیسی عیش و عشرت دنیا میں ممکن ہے بولا؟ غور کریں آپ، جہاں لعاب نہ ہو، جہاں ریٹھ نہ ہو، جہاں بندے کے جسم میں خون نہ ہو، جہاں بندے کے جسم میں پیشاب و پخانہ نہ ہو، اللہ ان تمام عیبوں سے بندوں کو پاک کر کے جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلہ عطا فرما دے گا، اور وہاں پر صرف عیش ہی عیش ہے۔ تو وہ کیسا لا علم قسم کا بندہ ہے جو اتنی ابدی زندگی کو برباد کر رہا ہے اس دنیا میں رب رسول کی نافرمانی کر کے، رب رسول کی۔ تو پھر کیا خیال ہے، عقل مند کون؟ جو شریعت پہ چلے یا جو شریعت کو توڑے؟ جواب تو دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ عقل مند شریعت کی روشنی میں کون؟ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن و سنت کو سیکھ کر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔